يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بڑے بابرکت دن اس وقت جاری ہیں۔ آج کا دن ایام تشریق میں سے پہلا دن ہے۔ کل یوم النحر تھا 10 ذو الحج، اور اس کے بعد 3 دن 11، 12 اور 13 ایام تشریق کہلاتے ہیں، جو کھانے پینے کے دن ہیں اور قربانی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور یہ ایام شعار توحید کی بلندی کے ایام ہیں۔ بیت اللہ میں حجاج مسلسل اللہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں۔ میدان منا، عرفات اور مزدلفہ تلبیہ اور تکبیروں کے ساتھ گونج رہا ہے، اور پوری دنیا میں شرق و غرب اور شمال و جنوب میں لوگ مسلسل قربانیاں کر رہے ہیں، اور بسم اللہ واللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بلند ہو رہی ہے، اور اس کی توحید کا شعار بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ ایام اور حج خاص طور پہ توحید کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے ہیں۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہے۔ طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، مبیت مزدلفہ اور پھر منا کے ایام، یہاں توحید کے اذکار جاری رہتے ہیں۔ گویا یہ دن جو ہیں یہ توحید کے فہم کی ایک دعوت دیتے ہیں، اور ہم پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ دین توحید ہے۔
جو سارے انبیاء کا دین تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ سے قبل ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کی طرف یہ وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو اور میری توحید بجا لاؤ، میری توحید کو سمجھو، اور توحید ہی کو ہر عمل اور ہر عقیدے کی بنیاد بنا لو۔ اس کے بغیر انسان کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ ہر نبی کی پہلی دعوت توحید کی تھی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر توحید ہی کی دعوت پیش کی۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، پڑھ لو، اس کا اقرار کر لو، صحیح معنی میں اس کلمہ کی گواہی دے دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ آپ کی پہلی دعوت تھی، اور اس دعوت کے ثمرات اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے اور عقیدہ توحید کا اقرار و اعتراف کر لو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ یہ فلاح دنیا کی فلاح ہے، آخرت کی فلاح ہے، اور قبر کی فلاح ہے۔ دنیا کا غلبہ، اقتصادیات کی مضبوطی اور سارے معاملات کا درست ہونا عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العزت کے حق توحید کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کر لے گا۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جناب معاذ سے کہا تھا، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے ان یعبدوہ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یعنی تفصیلی طور پر دو حقوق ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور دوسرا ہر قسم کے شرک کا انکار، ہر قسم کے شرک کی نفی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے، وہ اللہ جو بندوں کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اللہ جو بندوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کرنے والا ہے۔ ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھ جاؤ تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو اور عطا کر دوں گا۔ وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، ساری نعمتوں کا مالک ہے۔ اس نے اپنے حقوق کے تعلق سے کوئی بڑی فہرست آپ کے سامنے نہیں رکھی، صرف ایک ہی مرکزی بات ہے کہ میری عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہر شرک کا انکار کرو، ہر طاغوت کا انکار کرو، صرف میں ہی ذات ہوں جو عبادت کے لائق ہوں، باقی ہر قسم کی شرک کی نفی ہو۔ اور کیا جانتے ہو بندوں کے اللہ پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ بندے اگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں اور توحید پر قائم رہیں تو اللہ ان بندوں کو کبھی عذاب نہ دے، انہیں جہنم سے بچا لے، اخروی عذاب سے بچا لے، دنیا کی ذلتوں سے بچا لے، دنیا کی ناکامیوں سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، اگر بندے اللہ کی توحید پر قائم رہیں اور کسی قسم کا شرک نہ کریں۔ تو یہ حقوق کا ایک طرح کا توازن ہے، ایک ذات آسمان والی ہے
اور ہم زمینوں والے ہیں، اس اوپر والی ذات کا ہم پر ایک ہی حق ہے اور وہ اس کی توحید ہے۔ اسے ہم پورا کر لیں اور صحیح معنی میں اس کو انجام دے لیں تو ہمارے حقوق اس اللہ پر کیا ہیں کہ اللہ کبھی عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پابند نہیں کر سکتی، نہ وہ کسی کے آگے مجبور ہے، مگر یہ عقیدہ توحید اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود راضی ہو کر اپنی خوشی سے ایک حق اپنے اوپر لے لیا بندوں کا کہ بندے اگر شرک نہ کریں، توحید پر قائم رہیں تو میں انہیں کبھی عذاب نہ دوں، ہمیشہ خوشحال رکھوں، مضبوط رکھوں، ترقی اور غلبہ دوں دنیا کے اندر، اور آخرت کے عذاب علیم سے بچا لوں اور جنت کا داخلہ عطا کر دوں۔ یہ توحید ہے، اور یہ دن توحید کے لیے یادگار اور فہم توحید کی ایک بڑی مضبوط بنیاد ہیں۔ اذکار سے بھرپور حجاج کرام تلبیہ پڑھ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، بادشاہ تیرے لیے ہے، تو ان سارے جہانوں کا مالک ہے اور مطلقاً ہر حمد کا مستحق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ بار بار توحید کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اعتراف، ہر قسم کی حمد کا اقرار و اعتراف، یہ وہ مسلسل عمل تھا جو حجاج کرام لگ بھگ 2 مہینوں سے انجام دے رہے تھے۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، اشہر حج ہیں، یہ حج کے مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں خوب تلبیہ پڑھا گیا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، افضل الحج الحج والعج، افضل حج 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اچھا خون بہایا جائے، قربانی قیمتی کی جائے، اور دوسرا بلند آواز سے اللہ کا ذکر کیا جائے، تلبیے پڑھے گئے، بار بار پڑھے گئے، اور پھر تکبیرات پڑھی گئیں۔ جس وقت مینا سے عرفات صحابہ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، من الملبی و من المکبر، کچھ صحابہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، کچھ تکبیرات پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ اللہ کا ذکر اور اس کی تکبیرات پڑھی گئی اور پڑھی جا رہی ہیں، اور 13 ذوالحج تک پڑھی جائیں گی۔ تو خوب اللہ کا ذکر کریں، بلند آواز سے کریں، نمازوں کے بعد کریں۔ ابھی ہم سلام پھیریں کہ مسجد تکبیرات سے گونج اٹھے، تکبیرات سے اللہ کے ذکر سے گونج اٹھے، اور پھر ساتھ ساتھ ان اذکار پر غور کیا جائے، ان کی دعوت کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ یہ پیغام توحید ہے۔ تو فلسفہ حج اور فلسفہ قربانی اللہ کی توحید کا شعار بلند کرنا اور فہم توحید، یہ سارا عمل اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، جن میں قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے۔ ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، پوری زندگی اور حتیٰ کہ موت بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ میرا عقیدہ کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ میرا کوئی ذوقی عقیدہ ہے، بلکہ وہ بذالک امرت، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ عقیدہ بناؤ، یہ ہمارے خالق اور مالک کا حکم ہے کہ یہ عقیدہ بناؤ کہ آپ کی پوری زندگی اللہ کے لیے ہے، مرنا جینا اللہ کے لیے ہے، ساری باتیں بدنی ہو مالی ہو اللہ رب العالمین کے لیے، وہ بذالک امرت، اور یہ اللہ کا آرڈر مجھے کیا گیا ہے، یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ عقیدہ میں اپناؤں، اس عقیدے کا پرچار کروں، اس عقیدے کی دعوت دوں۔ ایک ایک لحظہ اللہ کے لیے ہے، اور پوری زندگی توحید کے لیے ہے اور فہم توحید کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہے اس قربانی کا، حج کا،
کہ اللہ کی توحید کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اپنایا جائے۔ اس کے بغیر چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ ہر لحظہ توحید، ہر سانس توحید ہو۔ اور دوسرا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، کہ حج ہو، قربانی ہو، یہ عبارت ہے اللہ کے نبی کی اطاعت سے، اللہ کے نبی کی فرما برداری سے، کیونکہ سارے مناسک حج جو ہیں ہم ان کی علت نہیں جانتے، اطاعت کرتے ہیں بس۔ ہم سے جو کام کروایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کبھی دوڑ کر کبھی آہستہ چل کر طواف قدوم، پہلے 3 چکر دوڑ کے باقی 4 چکر اپنی نارمل چال سے۔ اور یہ فرق کیوں ہے یہ اللہ جانتا۔ ہم اطاعت پر مکلف ہیں، اطاعت کے پابند ہیں۔ رمل، اس دوڑ کو رمل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا جب عمرۃ القضاء کے لیے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، پہلے عمرہ حدیبیہ کے لیے گئے، کفار نے روک دیا، پھر ایک صلح ہوئی، اگلے سال آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں، تو کفار نے کہا کہ یہ عمرہ پورا کر ہی نہیں سکیں گے، بیت اللہ کے 7 چکر، پھر صفا مروہ کی سعی، وہاں نہ تو ہم یثرب، ان کو تو مدینے کے بخار نے مار دیا، بیچ میں گر جائیں گے، بے ہوش ہو کے پڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی، جو بدر کو جوتے مارے تھے ان کو یاد نہیں تھے، ہماری قوت ان کو معلوم نہیں ہے۔ 70 صنادید کفار کو قتل کیا گیا، 70 کو قیدی کیا گیا، یہ مار کافی نہیں، یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ان کو مدینے کے بخار نے مار دیا اور کمزور کر دیا؟ چنانچہ تماشا دیکھنے بیٹھ گئے جبل قعقاع پر، تماشا دیکھنے کے، یہ بیچ میں گریں گے، پڑیں گے، ہم ہنسیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکر رمل کا حکم دیا کہ دوڑو، دوڑ کے یہ 3 چکر پورے کرو۔ وہ صحابہ کی چال دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے یہ کمزور ہو چکے، گر جائیں گے، یہ تو ہرنوں کی طرح چھلانگیں مار رہے ہیں۔ خیر یہ بات ہو گئی، عمرہ پورا ہوا اللہ کی توفیق سے۔ ایک بار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، مشاورت کی، اور یہ فرمایا کہ یہ رمل ہے 3 چکروں کا، دوڑ کے چلنا، اس کی ایک وجہ تھی، کفار قریش کو دکھانا، کفار قریش کو جلانا، اپنی قوت کا اظہار، طاقت کا اظہار۔ اب مکہ دارالاسلام بن چکا ہے، کفار یہاں سے دفان ہو چکے ہیں، اور پورا مکہ مسلمانوں کا شہر بن چکا ہے۔ اب کس کو دکھانا ہے؟ اب یہ پہلوانی کس کو دکھانی، رمل کس کو دکھانا ہے؟ فرمایا کہ سن لو، ایسا نہ ہو کل کو حاکم آ جائے، کوئی مفتی یا قاضی آ جائے، وہ علت ختم ہو گئی، یا تو رمل ختم کر دیا جائے، کس کو دکھانا ہے؟ یہ بات نوٹ کر لو، یہ رمل اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، اور کوئی مائی کا لال اس کو قیامت تک ختم نہیں کر سکتا۔ یہ پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ یہ بھی ایک اتباع کا امتحان ہے۔ ایک علت جو اس وقت سامنے آئی، اس کے تحت یہ رمل تھا، اللہ کے پیغمبر کا فرمان، مگر اس فرمان کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اتباع کا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی نے رمل کیا، صحابہ نے کیا، ہم اس سنت کی اتباع کریں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، نبی علیہ السلام کا عمل، اس کی معمولی حیثیت نہیں ہے، بڑی عظیم الشان حیثیت ہے اس کی۔ صحیح مسلم کی حدیث، بخاری میں بھی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کرو۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کھڑا ہوا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تعالی، کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ ہر سال کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، وہ صبر نہ کر سکا، پھر یہی سوال کر دیا، اکل عام یا رسول اللہ، حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی، اس نے 30 بار پھر پوچھا، فی کل عام یا رسول اللہ، کیا حج ہر سال ہے؟ اب آپ نے فرمایا، سنو،
لو قلت نعم لوجبت، آج اگر میں ایک لفظ کہہ دوں نعم، ہاں، اتنا کہہ دوں بس، میری زبان سے نعم نکل جائے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا مقام، صرف نعم کہہ دوں اپنی زبان سے کہ ہاں لوجبت الی یوم القیامہ، تو پھر یہ حج فرض ہو جائے گا قیامت تک، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر بوڑھے پر، ہر جوان پر، میرے نام کہنے پر قیامت تک فرض ہو جائے گا۔ یہ آپ کے نام کی حیثیت صرف، کوئی لمبی چوڑی تجاویز نہیں، لمبا چوڑا آرڈر نہیں، صرف نام کہہ دو۔ یہ پیارے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی حقیقت اور شان ہے، صرف ہاں کہہ دو، تم سب پر قیامت تک حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ یہ امتحان ہے اطاعت کا، پوری دنیا نبی علیہ السلام کی اطاعت پر مکلف ہے ہر عمل میں۔ اب حج کو لے لیجئے، علت معلوم ہو یا نہ ہو، کہیں چلایا جا رہا ہے، کہیں دوڑایا جا رہا ہے، صفا مروہ کی سعی میں بھی میلین اخضرین کے درمیان تیز رفتار سے دوڑنا، یہ 7 چکر، باقی جگہ نارمل آپ نے چلنا ہے، ان میلین اخضرین کے بیچ میں تیز رفتار سے دوڑنا، حکم ہے اطاعت کرنی، اطاعت کرنی۔ کہیں سلایا جا رہا ہے، مزدلفہ کی رات سو جانا اللہ کے پیغمبر کی سنت۔ جن لوگوں کو سنت کی دشمنی ہے وہ آج کی رات بھی جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ذکر نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ آپ عرفات سے آئے، مزدلفہ میں آپ مغرب اور عشاء با جماعت جمع کر کے پڑھی، فطر بھی نہیں پڑے اور آپ سو گئے۔ کھانا پینا تو کھاؤ پیو، زیادہ وقت سو کر گزارو، آرام سے گزارو۔ اگلا دن 10 ذو الحج جو ہے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن، یہ اصطلاح بھی غلط ہے۔ حج اگر جمعے کا ہو تو حج اکبر ہوتا ہے، ایک حج اکبر ہے اور ایک یوم حج اکبر۔ ہر حج حج اکبر عمرے کے مقابلے میں، اور یوم حج اکبر 10 ذو الحج، اس دن آپ نے بہت سے کام کرنے، آپ نے مزدلفہ سے مینا جانا ہے، جمرہ کبریٰ کو کینکریاں مارنی، قربانی دینی ہے، سر کی کٹنگ کروانی ہے یا حلق کروانا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنا، طواف افاضہ، اور سعی بھی کرنی۔ یہ 5 کام ایک دن میں انجام دینے، تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں لیکن ترتیب یہی ہے، اس لیے 10 ذو الحج کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے۔ حج اگر جمعے کو ہے تو حج اکبر نہیں، یہ اصطلاح غلط ہے۔ اسی طرح مزدلفہ میں اللہ کے پیغمبر کی سنت سو جانا ہے، مگر کون مفتیان یہاں سے لوگوں کو بھیجتے ہیں؟ جناب وہ مزدلفہ کی رات حج پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں کینکریاں چننے کے لیے، کہ کینکریاں وہ چنو جن کو قدموں نے روندا نہ ہو، چن کر لاتے ہیں، لا کر دھوتے ہیں، کیونکہ شیطان کو مارنی، دھو، اس کو بڑی مقدس ہے، مقدس ہستی کو مارنی، شیطان کو مارنی، دھو کر پاک صاف کرو۔ جہالت کی انتہا۔ آج سونا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، کینکریاں جہاں سے مرضی چن لو، صرف وہ کینکری نہیں مار سکتے جو پہلے مار دی گئی ہو۔ جہاں رمی کرتے ہیں کینکریاں گری ہوں وہ چن کر نہیں مار سکتے، باقی جہاں سے چاہو، پورا مکہ آپ کے سامنے ہے، جہاں سے چاہو چن لو، مگر مزدلفہ کی رات، تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت کی ٹوٹ کر مخالفت۔ آپ سوئے تھے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم پہاڑوں پر چڑھیں گے، اور کئی بوڑھے مرد عورتیں پہاڑوں پر چڑھ کر ہی خرچ ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن کے کام کون کرے گا؟ پرمشقت کام، قربانی جا کر کہاں کرنی، پھر بیت اللہ کی طرف جانا، یہ مینا سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر اکثر حجاج پیدل جاتے ہیں، پیدل لوٹتے ہیں۔ اگر پہاڑوں پہ چڑھتے رہو گے تو یہ طاقت کہاں سے بحال کرو گے؟ تو سنت کی مخالفت ہمارے رگو ریشے میں شامل ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ رات بھر ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سوئے ہیں۔ ذکر کرنا افضل ہوتا تو ہر فضیلت کا پہلا مستحق
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اول العابدین، جو بھی عبادت ہوگی پہلے میں کروں گا، اللہ کے نبی فرمایا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک چیز عبادت ہو اور مجھ سے محروم ہو جائے، مجھ سے چھوٹ جائے، مجھ سے مس ہو جائے اور تمہیں مل جائے، ممکن ہی نہیں۔ ہر عبادت جو عبادت ہوگی پہلے میں کروں گا پھر آپ تک پہنچے گی۔ تو یہ حج کا فلسفہ اطاعت ہے۔ یہاں سلایا گیا سو جاؤ، جگایا گیا جاگو، اللہ کا ذکر، کہیں خون بہایا جا رہا ہے، بالوں کی کٹنگ ہو رہی، سب کس چیز کے لیے؟ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو حج اور قربانی کا فلسفہ حقیقت میں اطاعت سے عبارت ہے، توحید کے شعار کی بلندی کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے۔ یہ سمجھو، یہ سبق حاصل کرو، ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی اطاعت مقدم ہو۔ یہ سارے امتحان ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کے، اطاعت کیجیے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں سفر حج جاری تھا، ایک جگہ بھیڑ آپ نے دیکھی، تھوڑا بھیڑ کیسی؟ بتایا کہ ایک شخص بے ہوش ہو کر گرا ہوا، اس کو سنبھالا جا رہا۔ بے ہوش کیوں ہو گیا وہ؟ اس لیے کہ وہ جب گھر سے نکلا تو یہ سوچ کر نکلا کہ حج کا سفر ہے، نبی علیہ السلام کی قیادت ہے، جتنی تکلیف زیادہ سہوں گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ مومن کو پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، مومن کے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ تو میں تکلیفیں برداشت کروں، چنانچہ جب تک یہ سفر حج قائم ہے کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، سواری ساتھ ہے سواری پر نہیں چڑھوں گا، اور جہاں بھی پڑاؤ ڈالیں گے دھوپ میں بیٹھوں گا، درخت کے سائے تلے نہیں بیٹھوں گا۔ اسی طرح چلتا رہا، بھوکا پیاسا دھوپ میں پیدل، صحابہ سواریوں پر سوار، یہ پیدل چل رہے، کب تک برداشت کرتا؟ آخر بے ہوش ہو کر گر گیا، صحابہ اس کو سنبھال رہے۔ اب اس کی سوچ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج ہے، زیادہ کشٹ ہوں، زیادہ تکلیفیں سہوں، زیادہ اجر ملے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو شاباش دی کہ واہ کیا کہنا تمہاری سوچ کا، ان اللہ ان تعذیبک نفسک لبری، جس مشقت میں تم نے اپنے آپ کو ڈال رکھا ہے اللہ ناراض ہے، اللہ خوش نہیں ہے۔ مشقت وہ کارآمد ہر قابل قبول ہے جو میری اتباع کے دائرے میں ہو۔ میں کھاتا بھی ہوں، پی بھی رہا ہوں، سواری پر سوار جا رہا ہوں، سائے تلے بیٹھتا ہوں، تم نے یہ کہاں سے سوچ لیا؟ ایسی مشقتیں جو میرے طریقے کے خلاف ہیں، میری سنت کے خلاف ہیں، ہر چیز مشقت ہو، رضا ہو، خوشی ہو، یہ ساری وہ قابل قبول ہے جو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کے دائرے میں ہو۔ اللہ ناراض ہے، مروح فلیاکل، اس کو حکم دو فوراً کھانا کھائے، اگر چاہتا ہے میرا سفر قابل قبول، فوراً کھانا کھائے، پانی پیے، سواری پر بیٹھے، سائے تلے بیٹھے۔ اور طبرانی میں روایت عقبہ بن عامر کی، ان کی بہن وہ بھی حج کے لیے نکلی، اس نے بھی تینوں عزم کر لیے کہ میں حج بیت اللہ پورا سفر کروں گی ننگے پاؤں، تپتی دھوپ میں، تپتے صحرا میں بھی ننگے پاؤں چلوں گی کہ پاؤں میرے قدم جل جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اجر ملے گا، اور ننگے سر بھی نہیں ڈھانپوں گی۔ اس لیے کہ عرب کے ہاں جو شرف کی بات تھی وہ سر ڈھانپنا تھا، اور سر کو کھولنا ذلت کی بات تھی۔ یہ سفر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا، سر نہیں ڈھانپوں اور پیدل جاؤں گی، ننگے پاؤں چلوں گی اور کھلے سر جاؤں گی۔ عقبہ نے کہا کہ میری بہن جلدی نہ کرو، اللہ کے پیارے پیغمبر موجود ہے، آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میری بہن کا ارادہ ہے، ایسا کرے یا نہ کرے۔ سوال کیا نبی علیہ السلام، ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ کاشفۃ الراس، میری بہن عزم کر چکی کہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی، ننگے پاؤں کرے گی اور ننگے سر کرے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی بہن سے کہہ دو کہ تم عزم کر چکی، اللہ کی طرف سے کوئی اجر ملنے والا نہیں، اجر میری اطاعت پر ملتا، میری اتباع پر ملتا۔ جو ارادے وہ کر چکی، اللہ اس سے ناراض ہوگا، خوش نہیں ہوگا۔ اپنی بہن کو جا کے روکو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہی قابل قبول ہے، آپ کی سنت ہی موجب نجات ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ارادہ کرو گے، عزم کرو گے، اللہ قبول نہیں کرے۔ ہمارے ہاں قصے بنے جناب فلاں نے کچے دھاگے پر الٹا لٹک کر کنویں کے اندر 10 سال عبادت کی، بھئی کہاں لکھا ہے؟ اور فلاں نے ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی، پوری زندگی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ یہ فقہ ہے کیا؟ یہ کون سا فقہی مسئلہ ہے؟ جس بندے کی دونوں ٹانگیں سلامت ہوں، دونوں پاؤں سلامت ہوں، اگر وہ ایک پاؤں اٹھا لے، ایک پاؤں پر نماز پڑھے، وہ نماز قابل قبول ہے؟ کچے دھاگے پر الٹا لٹکنا اور نماز پڑھنا قابل قبول ہے؟ کہاں کی سنت ہے، کہاں کا طریقہ ہے؟ ارے ہر طریقہ تابع ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کے اور آپ کی اطاعت کے۔ تو اطاعت کا سبق لو، حج کے پروگرام سے، قربانی کے پروگرام سے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ توحید کا شعار بلند کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ آگے عزم کرو، نماز پڑھیں گے تو کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی۔ عمرہ کریں گے تو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ روزے رکھیں گے تو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے رکھے۔ صدقے کا نظام، زکوٰۃ کا نظام جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا۔ سارے اعمال میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت۔ جب حج جیسے شعار میں اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، من حج البیت فلم یفسق رجا کے یوم ولدت امہ، جو بیت اللہ کا حج کرے اور کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے، کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے، ہر کام سنت کے مطابق کرے، وہ بندہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، گناہوں سے پاک صاف ہو۔ لیکن ضروری ہے کہ اس کا پورا عمل حج نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہو اور آپ کی اطاعت پر ہو۔ تو یہ امتحان ہے اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، اللہ کے نبی کی پیروی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اطاعت ہوگی اعمال قابل قبول، اطاعت نہیں ہوگی تو بظاہر جو مرضی کرو، اپنے اعمال میں جیسے چاہو حسن کا ملمہ سازی کا رنگ پیدا کر دو۔ اگر وہ ملمہ سازی اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو قابل قبول نہیں۔ ہر ملمہ سازی، ہر حسن نبی علیہ السلام کی اتباع کے دائرے میں ہو تب اللہ قبول کرے گا۔ اس نے فیصلہ کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں سب کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، رائی ہو یا رعیت ہو، سب کے لیے اسوہ حسنہ، نمونہ، مکمل آئیڈیل، مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس بات ختم کر دی۔ یہ قاعدہ اللہ کی طرف سے آ گیا، تو اس سے تجاوز کرنا، اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا، یہ کون سا عدل اور کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ یہ شریعت اور دین اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا، نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا۔ تو ان دنوں میں جہاں ہم نے توحید کا سبق لینا ہے وہاں ہم سنت کی اتباع کا سبق بھی لیں، اور سبق توحید کا سب سے اہم ہے۔ اس کے اللہ کے بندو علماء کرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی توحید کے 3 گواہ پیش کیے۔ شاہد اللہ، اللہ خود گواہ ہے اپنی توحید کا، والملائکہ، فرشتے بھی گواہ ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اللہ کی توحید کے گواہ اللہ رب العزت خود ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ یہ 2 گواہ آسمانوں کے ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ ان سے توحید کا درس ہم کیسے لیں؟ ایک گواہ اللہ نے زمین سے کھڑا کیا، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، ان سے ملو، رابطہ رکھو، ان سے توحید کو سیکھو، حاصل کرو۔ اور وہ کون ہے؟ بعد العلم قائم بالقسط، علماء کرام تمہارے درمیان رہتے ہیں، تمہارے درمیان چلتے پھرتے ہیں، کبھی ان سے مستغنی نہ ہونا۔ ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں، جس علاقے میں عالم دین نہ ہو، اس علاقے کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔
علماء کا وجود غنیمت ہے، اللہ کی توحید کا گواہ ہے وہ تو علماء ربانیین ہو، راسخین فی علم ہو، جن کے سینوں میں کتاب و سنت کا علم ہو اور ان کے سینوں میں تقویٰ ہو، خشیت الہی ہو، اللہ کے ڈر کا نور ہو، وہ تمہارے درمیان موجود ہیں، ان سے توحید سیکھو اور سمجھو، دین ان سے لو تاکہ ہدایت کے امتحان میں پورے اتر سکو اور کامیاب ہو سکو۔ یہی قبر میں سوال ہوں گے، یہی قیامت کے دن سوال ہوں گے، اللہ کی توحید کے تعلق سے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہدایت کے تعلق۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ مانا پوری زندگی، کس کو رب مانا، کس کو مشکل کشا مانا، کس کو حاجت روا مانا، کس کو دستگیر مانا، کس کو داتا مانا، پوری زندگی۔ اگر ایک اللہ ہوگا جواب دو گے، پھر قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی۔ اور اگر دنیا میں تم نے بہت سے مشکل کشا بنائے ہوں، بہت سے داتے بنائے ہوں، بہت سے دستگیری کرنے والے بنائے ہوں تو مت مار دی جائے گی، جواب نہیں دے پاؤ گے، پھر یہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور من نبیوں کی طرح نبی کون ہے؟ اس کا معنی بھی یہی ہے، پوری زندگی کس کی اطاعت کی، نماز کس کے طریقے سے پڑھی، روزے کس کے طریقے سے رکھے، حج کس کے طریقے سے کیا۔ اگر ایک محمد رسول اللہ کا نام ہوگا صحیح جواب دو گے، اور اگر آپ کا نام نہیں ہے، بہت سے نام ہیں، فلاں نام بھی ہے، فلاں نام بھی ہے، باپ دادا بھی ہے، قوم برادری بھی ہے، بڑے چھوٹے بھی ہیں، تو کوئی جواب نہ دے پاؤ گے، پھر وہ قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تو سچے دین کی طرف، حقیقی دین کی طرف آؤ، جو اللہ کے پیارے پیغمبر لے کر آئے، جس کی آپ نے ترویج بھی کی، تبلیغ بھی کی۔ اللہ مکمل اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ اتباع خالص کی توفیق دے دے، اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے پیغمبر کی محبت سے روشن کر دے، اور ہمارے سینوں کو توحید اور سنت کے نور سے بھر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔